اس ویڈیو میں آل احمد سرور جو ایک بہت ہی اہم نقاد ہے اردو ادب کے، ان کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس پیش کروں گی۔ نام آل احمد تھا، شروع میں تخلص ارشد تھا، بعد میں سرور استعمال کیا تھا انہوں نے۔ آل احمد کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی میں بدایوں میں ہوئی۔ آل احمد سرور کا انتقال 9 فروری 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوا۔ یہ بیسک معلومات ہے، بنیادی معلومات ان کی زندگی کے بارے میں۔ آل احمد سرور کے والد کا نام محمد اشرف تھا اور والدہ کا نام تنویر فاطمہ۔ آل احمد سرور نے ابتدائی تعلیم بدایوں، غازی پور وغیرہ کے مدرسوں میں حاصل کی تھی۔ آل احمد سرور کے گھر میں علومیہ کہا جاتا تھا۔ آل احمد سرور کو گھر میں کیا کہا جاتا تھا؟ تو علومیہ کہا جاتا تھا۔ آل احمد سرور نے ایم اے انگریزی علی گڑھ سے کیا تھا۔ ایم اے انگریزی میں کیا تھا علی گڑھ سے۔ آل احمد سرور شعبہ انگریزی علی گڑھ میں جونیئر لیکچرر 1934 عیسوی میں مقرر ہوئے۔ آل احمد سرور رضا انٹر کالج رامپور میں پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز ہوئے تھے۔ آل احمد سرور نے لکھنؤ کے شعبہ اردو میں 8-9 سال گزارے۔ آل احمد سرور اردو کے پروفیسر ہو کر 1955 عیسوی میں علی گڑھ آئے۔ آل احمد سرور ماسکو گئے تھے 1960 عیسوی میں۔ سرور علی گڑھ سے ریٹائر ہو کر اقبال انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہو کر شری نگر گئے۔ آل احمد سرور انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکریٹری بھی رہے۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا۔ آل احمد سرور نے اپنی ادبی زندگی کا جو آغاز ہے انہوں نے شاعری سے کیا تھا۔ ریڈیائی تقاریر پر مشتمل ان کا پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ تنقیدی اشارے کے عنوان سے 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ ان کا جو پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے تنقیدی اشارے، جو کہ 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا اور یہ ریڈیائی تقاریر پر مشتمل تھا۔ آل احمد سرور کے تمام تر تنقیدی سرمایے جو ہیں وہ مضامین ہی کی صورت میں ہیں۔ ان کی تنقید پر جدید مغربی ناقدین ایلیٹ ریچرڈسن وغیرہ کے ساتھ معاشی اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ آل احمد سرور کو 1992 عیسوی میں پدم بھوشن سے نوازا گیا تھا اور اقبال سمان سے انہیں 2001 عیسوی میں نوازا گیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ سلسبیل ہے جو 1935 عیسوی میں آیا تھا، اور دوسرا جو ہے ان کا خواب اور خلش 1991 عیسوی میں دوسرا ہے ذوق و جنون جو 1955 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا، اور خواب اور خلش جو ہے وہ تیسرا ہے جو 1991 عیسوی میں انہوں نے لکھا تھا۔ پہلا شعری مجموعہ سلسبیل ہے 1935 عیسوی، خواب اور خلش جو ہے 1991 عیسوی میں، یہ تیسرا ہے، اور دوسرا ہے ذوق و جنون، یہ 1955 عیسوی میں لکھا تھا انہوں نے۔ خواب باقی ہیں یہ ان کی خود نوشت سوانح ہے جو انہوں نے 1991 عیسوی میں ان کی منظر عام پر آئی تھی، اور تنقیدی اشارے ان کی تصانیف ہے 1942 عیسوی میں جو ہے منظر عام پر آئے۔ ان کے تنقیدی مضامین کے جو مجموعے ہیں تنقید کیا ہے، یہ سب یہاں اب ان کی آل احمد سرور کی کچھ تصانیف ہیں، اہم تصانیف۔ تنقید کیا ہے یہ 1947 عیسوی میں منظر عام پر آیا تھا۔ ادب اور نظریہ 1954 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ نظر اور نظریہ 1973 عیسوی میں۔ نئے اور پرانے چراغ 1946 عیسوی میں۔ مسرت سے بصیرت تک، پہچان اور پرکھ، کچھ خطبے، کچھ مقالے، فکر روشن، افکار کے دیے، دانشور اقبال، یہ سب ان کے جو ہے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ، مسرت سے بصیرت تک، پہچان اور پرکھ، کچھ خطبے، کچھ مقالے، فکر روشن، افکار کے دیے، دانشور اقبال، یہ سب ان کے اہم تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ آل احمد سرور حضرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ آل احمد سرور حضرت موہانی کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے غزل کی بہترین قسم عاشقانہ غزل کو قرار دیتے ہیں۔ یہ آل احمد سرور کا قول ہے کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ یہ ان کا جو ہے قول ہے۔ تنقید کیا ہے، جو ان کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، تنقید کیا ہے، اس میں انہوں نے یہ اظہار خیال کیا ہے کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔
میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں بعد میں کچھ اور، یہ قول بھی علامہ سرور کا ہے۔ یہ علامہ سرور کے یہ سب کچھ اہم اقوال ہیں کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ اور یہ بھی علامہ سرور کا ہے کہ میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں بعد میں کچھ اور، میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ یہ بھی علامہ سرور کا قول ہے۔ یہ تمام اہم اقوال ہیں علامہ سرور کے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ علامہ سرور کا قول ہے کہ میں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ یہ بھی علامہ سرور کا قول ہے کہ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا رہا ہے مگر یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست کا نقیب، نہ اخلاق کا نائب۔ ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تاثر ہوتا ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تاثر ہوتا ہے۔ یہ علامہ سرور کا قول ہے۔ یہ بھی اگلا ان کا جو قول ہے، میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ یہ علامہ سرور کا قول ہے کہ میں محض نیا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ فن حسن کاری کرے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ فن حسن کاری کرے مسرت اور مسرت کے ساتھ بصیرت پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی علامہ سرور کا قول ہے۔ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر، یہ علامہ سرور کا قول ہے۔ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کے پیروکار نہیں۔ علامہ سرور کا قول ہے کہ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے۔ علامہ سرور کا قول ہے۔ اور یہ بھی علامہ سرور کا قول ہے کہ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے۔ شاعری نری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کے پیروکار نہیں۔ یہ جو ہے اہم اقوال تھے ان کے بارے میں، یہ کچھ اہم معلومات تھے ان کی تنقیدی نظریات کے حوالے سے علامہ سرور کے۔